بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 882 ہے، 882، اور آج سورہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 93۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بوّأْنا، ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، مبوّأ ٹھکانہ، صدق اچھا، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا، فما اختلفوا، پھر اختلاف نہیں کیا انہوں نے، حتی، یہاں تک کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، العلم، علم، ان بلا شبہ، رب کا، آپ کا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں کہ کانو، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا رب قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی۔ دوسری بات، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ تیسری بات، پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آیا۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دنیاوی اور دینی جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر سمندر پار کر گئے اور فرعون اور اس کے لشکر ڈبو دیے گئے۔ اب بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کا خوف نہیں رہا۔ انہوں نے غلامی کی جو طویل زندگی بسر کی تھی، اس زندگی سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اس کے چھٹکارا مل گیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اپنی شرارتوں کی وجہ سے میدان تیہ میں مارے پھرتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے وطن فلسطین میں ٹھکانہ دیا گیا اور انہیں فلسطین میں اقتدار بھی حاصل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو جو ٹھکانہ دیا گیا وہ ان کی مرضی کا اچھا ٹھکانہ تھا۔ بنی اسرائیل پہلے مصر میں رہے اور اب ان کو فلسطین کی سرزمین مل گئی۔ بنی اسرائیل کو فلسطین میں پاکیزہ، اچھی، معیاری اور لذیذ رزق بھی دیا گیا، اور پھر پھل پھلاریاں، درختوں کے درمیان بہنے والا پانی، مویشی، چوپائے اور بری اور بحری پرندے، سب کچھ عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی زبانی بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین کی سرزمین دی جائے گی۔ علماء کرام نے یہ 2 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ بنی اسرائیل وہی یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اگر یہی مراد لیا جاتا ہے تو مبوّأ صدق، یعنی اس آیت میں جو اچھا ٹھکانہ مراد لیا گیا ہے اس سے مراد ملک مصر اور شام دونوں مراد ہیں۔ ایسی صورت میں الطیبات من الرزق، یعنی اچھا رزق جو تھا وہ دراصل بنی اسرائیل کی وراثت تھی، وہ فرعون کی قوم کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ دوسرے قول کے اعتبار سے بنی اسرائیل سے مراد وہ یہودی ہیں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا۔ اسی بنیاد پر مفسرین کی بڑی جماعت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد وہ یہودی قبیلے ہیں جو بنی قریظہ اور بنی نضیر اور بنی قینقاع وغیرہ تھے، اور مبوّأ صدق، اچھا ٹھکانہ سے مراد مدینے اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے، اور طیبات سے مراد اس سرزمین کے کھجور وغیرہ مراد ہے۔
بہرحال بنی اسرائیل کو جو بہترین ٹھکانہ اور اچھی روزی دی گئی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہو جاتے، لیکن ان کا حال اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے جہالت کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں کیا بلکہ علم کے آ پہنچنے کے بعد ہی اختلاف کیا۔ انہوں نے آفاقی کتاب تورات پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور تورات کے سارے احکامات کا علم حاصل کیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے اوصاف مبارکہ کی سچائی کو جاننے کے باوجود بنی اسرائیل یعنی ان مدینے کے یہودیوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ بنی اسرائیل یعنی یہ یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار و اعتراف کرتے تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر متفق تھے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صرف حسد اور مال و دولت کی حرص کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بعض رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے مسائل میں جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے علم کے آ چکنے کے بعد اختلاف کیا، حالانکہ ان کو ایسے وقت میں جبکہ علم حق اور علم صحیح آ چکنے کے بعد اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان امور کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، حق بات کو جاننے والوں اور باطل کو اختیار کرنے والوں کے درمیان فرق کر دے گا، حق اختیار کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور باطل کے پجاریوں کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہودی مراد ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ پہلے سے یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے انتظار میں تھے، مگر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان یہودیوں نے اس قرآن مجید کو بھی سنا جو آپ پر نازل ہوا اور آپ کے بارے میں جان لیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، تو جس انتظار میں تھے اس پر اختلاف کر بیٹھے۔ اکثر لوگوں نے تو آپ کو جھٹلایا اور چند ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔